بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم دیوبند سے کسی دوسری جگہ سفر پر جانے لگے تو ہمارے استاد حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند میں شیخ الادب کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی ہمارے ساتھ سفر میں تھے۔ جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی کے آنے میں دیر تھی۔ حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم کہیں سفر پر جاؤ تو کسی کو اپنا امیر بنا لو، لہذا ہمیں بھی اپنا امیر بنا لینا چاہیے۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم شاگرد تھے، وہ استاد تھے، اس لیے ہم نے کہا کہ امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے، امیر تو بنے بنائے موجود ہیں۔ حضرت مولانا نے پوچھا کہ کون؟ ہم نے کہا کہ امیر آپ ہیں، اس لیے کہ آپ استاد ہیں، ہم شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا نے کہا کہ اچھا آپ لوگ مجھے امیر بنانا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ جی ہاں، آپ کے سوا اور کون امیر بن سکتا ہے؟ مولانا نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن امیر کا ہر حکم ماننا ہوگا، اس لیے کہ امیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے حکم کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے کہا کہ جب امیر بنایا ہے تو انشاءاللہ ہر حکم کی اطاعت بھی کریں گے۔ مولانا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں امیر ہوں اور میرا حکم ماننا ہوگا۔ جب گاڑی آئی تو حضرت مولانا نے تمام ساتھیوں کا کچھ سامان سر پر اور کچھ ہاتھ میں اٹھایا اور چلنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا کہ حضرت یہ کیا آپ غضب کر رہے ہیں، ہمیں اٹھانے دیجئے۔ حضرت مولانا نے فرمایا کہ نہیں، جب امیر بنایا ہے تو اب حکم ماننا ہوگا اور یہ سامان مجھے اٹھانے دیں۔ چنانچہ وہ سارا سامان اٹھا کر گاڑی میں رکھا اور پھر پورے سفر میں جہاں کہیں مشقت کا کام آتا تو وہ کام خود کرتے، اور جب ہم کچھ کہتے تو فوراً مولانا فرماتے کہ دیکھو تم نے مجھے امیر بنایا ہے اور امیر کا حکم ماننا ہوگا، لہذا میرا حکم مانو۔ ان کو امیر بنانا ہمارے لیے قیامت ہو گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں امیر کا تصور یہ ہے۔ یہ واقعہ، اس واقعے سے متعلق یہ سوال تھا، اس واقعے کو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت کے جو بیانات کا مجموعہ اصلاحی خطبات، تو اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 81 اور 82 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔